اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے، اس قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف ہو ہم پر کسی ادنا سے ادنا درجے میں، اس درجے میں تو ہو جائے کہ پھر کسی اور چیز کے پڑھنے میں لذت محسوس نہ ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر ڈائجسٹ پڑھنے میں زیادہ دلچسپی ہے اور شکاریات پڑھنے میں زیادہ دل لگتا ہے، اور اگر بھوت پریت کی کہانیاں، یہ بھی عجیب ہے انسان کا معاملہ، اچھے اچھے عقلاء اور اچھے اچھے بالغ لوگ وہ بھی اس قسم کی اوکلٹ چیزیں پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے شناسہ نہیں، قرآن سے تعارف نہیں ہوا، اس کے جمال و جلال سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ اگر یہ ہو جائے کم سے کم، جیسے کہ کہا تھا انہوں نے، وہ جو سبع معلقہ کے شاعر ہیں آخری، اب عادل قرآن، کیا قرآن کے بعد بھی گنجائش ہے کہ اب میں شعر کہوں؟ اگر یہ حیثیت ہماری ہو جائے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد اب کسی اور شے کے پڑھنے میں لطف محسوس نہ ہو، جو چیز پڑھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھیں، قرآن کے سمجھنے کے لیے۔ ظاہر بات ہے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، آپ سے تو بہت قریب ہے سمندر، لیکن آپ پانی لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی لیں گے جتنی بالٹی آپ کے پاس ہے۔ سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کی بالٹی، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، گلشن میں پھول کی کمی نہیں ہے، میری جھولی چھوٹی ہے، کیا کروں؟ تو اگر آپ کا ظرف ذہنی چھوٹا ہے تو قرآن سے کتنا کچھ اس میں اڈھیل لیں گے۔ ظرف ذہنی وسیع ہونا چاہیے، آپ کے ذہن کے اندر وسعت ہو، اور یہ وسعت ذہن جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے دوسرے علوم سے۔ آپ سائنس جتنی پڑھیں گے آپ کا ذہن وسیع سے وسیع تر ہوگا، فلسفہ جتنا پڑھیں گے ذہن وسیع سے وسیع تر ہوگا، منطق پڑھیے ذہن وسیع سے وسیع ہوگا، تیز ہوگا، شارپ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت پڑھنی چاہیے، کس لیے؟ ظرف ذہنی کو وسیع کرنے کے لیے، تاکہ اس میں قرآن مجید کے علم و حکمت کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہم حاصل کر سکیں۔ اگر یہ بات ہو جائے، اور پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تو ہوا قرآن سے حاصل کرنا، اب اس حاصل کرنے کے بعد اب اس کے بانٹنے والے بن جاؤ۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے، لہذا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اس دولت کو بانٹ رہا ہو، انسان کا سب سے بڑا خادم وہ ہے جو ہدایت کے خزانے لٹا رہا ہو۔ یہ ہے سب سے بڑی خدمت خلق، یہ ہے سب سے بڑی سخاوت۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔